سورہ شورى کی آیت نمبر 30، سورہ شورى کا یہ چوتھا رکوع ہے اور 25ویں پارے کا 5واں رکوع۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اگر اپنے ذہنوں کو اس طرح اگر ترتیب دیں اور اپنی سوچ یہ بنا لیں کہ جو قرآن نے فرمایا وہی حق ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہی سچ ہے، اور ہمیں اپنی زندگیاں اس کے دائرے میں داخل کرنی ہیں، اس کے بغیر ہم کبھی کامیابی نہیں پا سکتے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جگہ جگہ یہ خبر دی، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سکون، چین، اطمینان، برکتیں، رحمتیں وہی پاتے ہیں جو رب کے فرما بردار ہیں۔ رب کی نافرمانی کرنے والا، گناہ کرنے والا یہ کہے کہ میں سکون سے ہوں، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یا تو اس نے کبھی سکون دیکھا ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں کہ سکون کسے کہتے ہیں، یا پھر وہ لوگوں سے اپنی بے چینی چھپانا چاہتا ہے تاکہ لوگ اس کی حالت پر ہنسے نہیں، ورنہ اکثر لوگوں کے دلوں پر جو غم کی کیفیات ہوتی ہیں اور بے سکونی، بے اطمینانی، وہ ہر ایک کے سامنے اس کا چرچا نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن کا فرمان سچ ہے، اور بزرگان دین نے اسی فرمان کی روشنی میں یہ لکھا کہ جب انسان گناہ کر لے تو اب وہ اس گناہ کی نحوست اور مصیبت کے لیے تیار رہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ضرور آئے گی، کوئی نہ کوئی پریشانی، الجھن ضرور ہوگی۔ اب اس پریشانی، الجھن، مصیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ سچی پکی فوراً توبہ کر لے، ورنہ گناہ کا اپنا اثر ضرور ہے۔ جس طرح ہوا کا اپنا اثر ہے، سردی کا اپنا اثر ہے، گرمی کا اپنا اثر ہے، غذا کا اپنا اثر ہے، تو گناہ کا اپنا اثر ہے، اور سب سے ادنا اثر ہے کہ دل پر بے چینی اور پریشانیاں، مصیبتیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ کئی گناہ ایسے ہیں کہ جن کی نحوست دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن بعض گناہوں پر انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اور وہ بھی ہلکا سا جھنجھوڑا جاتا ہے جس میں اس کی چیخ نکل جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کی ہوا بھی لگ جائے تو انسان سب کچھ بھول جائے، لیکن وہ تو صرف جھنجھوڑا جاتا ہے، وہ بھی اسے کہ جس سے رب راضی ہوتا ہے، جسے رب گناہوں سے بچانا چاہتا ہے۔ جتنا انسان نیک ہوگا اتنا جلدی اسے گناہ کا اثر نظر آ جائے گا، جتنا گناہ گار ہوگا اثرات آئیں گے لیکن اسے کوئی احساس نہیں ہوگا، وہ یہی کہے گا آج کل اصل میں کاروباری مندی بڑی چل رہی ہے، اصل میں یہ غلطی ہو گئی اس لیے اتنا بڑا لاس ہو گیا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، رب کے قابو سے نکل نہیں سکتے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے مقابل نہ کوئی تمہارا دوست کام آئے گا نہ کوئی مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے وہ کشتیاں اور بحری جہاز بھی نشانیاں ہیں جو سمندر میں، دریا میں ایسے چلتے ہیں جیسے بڑی بڑی پہاڑیاں چل رہی ہوں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو تھما دے، روک دے۔ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِنَ عَلَى ظَهْرِهِ، تو وہ اس کی پیٹھ پر رکی ہوئی رہ جائیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہے۔ او یا یوبقہن بما کسبوا، اللہ چاہے تو ان تمام کشتیوں کو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو وہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جان جائیں گے وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اپنا انجام وہ دیکھ لیں گے۔
ما لهم من محیص، ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، یہاں تک کہ اپنا لباس بھی دے دیا، اپنے لباس کے بٹن بھی دے دیے، تو بعض لوگوں نے یعنی منافقین نے آپ کو ملامت کی اور کہنے لگے اس طرح تو اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے، انسان کو کچھ اپنے لیے بچا لینا چاہیے. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو صدیق اکبر نے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آ جائے اور انتقام لینے کی طاقت بھی رکھتے ہوں تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اس موضوع پر سی ڈی اور کیسٹ آپ ضرور سنیں. عقل کا دشمن، غصے کی تباہ کاریاں ہیں. عقل کا دشمن. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کیا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. انہوں نے پھر عرض کیا رسول اللہ اور نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. پھر عرض کی تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر. وہ جتنی دفعہ پوچھتے رہے آپ یہی فرماتے رہے کہ غصہ نہ کیا کر. تو جو غصہ اپنی ذات کے لیے ہو، جس غصے میں انسان آپے سے باہر ہو جائے اور شریعت کی حدود کو پامال کر لے، وہ غصہ یقیناً مذموم ہے. لیکن جو غصہ شریعت کے لیے ہو، اسلام کے لیے ہو، جو جلال اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو، تو وہ اچھا ہے. اس موضوع پر آگے سی ڈی ضرور سماعت کریں. جن بھائیوں کو یا بہنوں کو یہ تکلیف ہے کہ ان کا غصہ کنٹرول میں نہیں رہتا، تو انہیں چاہیے کہ وہ مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ یہ سی ڈی ضرور سن لیں. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھی، وامرہم شورى بینہم، شورى مشورہ، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہوتا ہے. ہم اس سے پہلے ابھی سن چکے ہیں کہ مشورہ اہل سے کرنا چاہیے اور مشورہ کس طرح کرنا چاہیے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے روزی دی اس سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور جب انہیں بغاوت پہنچے، ہم يَنْتَصِرُونَ، تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یعنی اگر وہ بدلہ لیتے ہیں، کوئی ظلم کرے تو جیسا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں، زیادہ بدلہ نہیں لیتے. تو یہ جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ معاف کرنا ہی اس نے اخلاق ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے بدلہ لینے کا بھی اختیار دیا، لیکن یہ بیان کیا کہ معاف کرنا زیادہ افضل ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے. یعنی کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے تو برابر کا بدلہ لینا چاہیے. فمن عفا، اور جس نے معاف کر دیا، واصلح، اور اپنا کام درست کر لیا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ولمن انتصر بعد ظلمہ،
اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا، جس نے ظالم سے بدلہ لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کچھ پکڑ کی راہ نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، پکڑ تو ان لوگوں کی ہوگی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق وہ سرکشی پھیلاتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا. ان ذلک لمن عزم الامور، تو یہ ضرور ہمت کے کام ہے. صبر کرنا اور معاف کرنا آسان کام نہیں ہے. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو پچھاڑ دے. پہلوان تو وہ ہے کہ غصے کے اندر اپنے اوپر قابو کر سکے، اپنے جسم کو سنبھال سکے. کیونکہ ایسے ٹھنڈے لہجے میں بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن جب غصہ آ جائے اس وقت اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول عطا فرمائے.